السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں کہ مراسم یعنی کہ رسم شرک سے اجتناب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے مکتب پر عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے، باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کوشش کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو شرک ہو۔ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور شباب میں بھی یعنی کہ جوانی میں بھی جب کہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا، جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پہ ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرمایا۔ نصارہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد میں جو تغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ چینج ہوا ہے وہ عہد نبوت کے بعد چینج ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل تھا وہ وہی تھا جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا۔ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہی کرتے تھے جو آپ کا خاندان اور آپ کے رشتہ دار کرتے تھے اور اہل مکہ کرتے ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے پہلے صاحبزادے کا نام عبدالعزیٰ رکھا تھا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، عزیٰ ایک بت کا نام ہے، یہ عیسائی مورخ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ روایت نہیں ہے۔ اور یہ روایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے، لیکن یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبدالعزیٰ رکھ دیا تھا، تو یہ تو نبوت کی پہلے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے بت پرست تھی، انہوں نے یہ نام رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک منصب ارشاد پر معمور نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارض نہ فرمایا ہوگا۔ اور اصل واقعہ یہ ہے کہ روایت فی نفسہ بھی ثابت نہیں، روایت ہی ثابت نہیں۔ اس روایت کا سب سے زیادہ تر صحیح سلسلہ وہ ہے جو امام بخاری کی تاریخ صغیر میں روایت کی ہے، اور پہلا راوی اسماعیل ہے جس کا نام اسماعیل بن ابی اویس ہے۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس کی توثیق کی، لیکن گروہ کثیر کی رائے حسب ذیل ہے۔ دیکھیں جو بڑے بڑے ہیں نا مورخوں کا کہتے ہیں، معاویہ بن سارے اس کا باپ دونوں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ یحییٰ بن محیط وہ جھوٹ بولتا ہے اور محض ہیچ ہے۔ امام نسائی ضعیف اور غیر ثقہ ہے۔ نصر بن سلمہ وہ کذاب ہے، جھوٹا تھا۔ دار قطنہ میں اس کو صحیح روایت کے لیے پسند نہیں کرتا۔ صہیب بن محمد وہ جھوٹ حدیثیں بناتا ہے۔ سلمہ بن شعیب مجھ سے اس نے خود اقرار کیا کہ جب کبھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں حدیث بنا لیتا تھا۔ دیکھیں اندازہ لگائیں، کسی بات میں اختلاف ہو، نہیں جی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جی میں تو یہ ہو گیا۔ آگے وہ تھوڑا سا یہ جو ہسٹری کا دان ہے مسٹر گولیوس نے اس کے برخلاف ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ثبوت میں دعویٰ سے زیادہ تر حیرت انگیز فریب کاری کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ دونوں سونے سے پہلے ایک بت کی پرستش کرتے تھے جس کا نام عزیٰ تھا۔ اندازہ لگائیں اس نے کیا کیا ہے، دیکھیں۔ مجھ سے خدیجہ بنت خولید کے ایک ہمسائے نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر صاحب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سے یہ کہتے سنا کہ اے خدیجہ بخدا میں کبھی لات اور عزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔ خدیجہ کہتی تھی کہ لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو جانے دیجئے۔ اس نے کہا لات اور عزیٰ وہ بت تھے، یعنی ان کا ذکر ایک معمولی عربی دان بھی سمجھ سکتا ہے کہ عربی مذکور میں نوا کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل عرب لات اور عزیٰ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا نہ کہ جمع کا۔ اس کے علاوہ خود اسی روایت میں لات اور عزیٰ کی پرستش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انکار
مذکور ہے۔ مارگولیس صاحب نے یہ روایت بھی بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کے نام پر ایک خاکی رنگ کی بھیڑ ذبح کی تھی، لیکن صاحب موصوف نے اس کی سند میں کوئی عربی ماخذ پیش نہیں کیا بلکہ ولہوسن کا حوالہ دیا۔ اور ایک جغرافی کی کتاب میں ایک روایت اس مضمون کو بیان کرتا ہے موجود ہے کہ اس موضوع خاص میں یہ کتاب خود بے سند ہے۔ ثانیاً یہ کتاب کی روایت قلبی سے ہے جو مشہور دروغ گو ہے۔ موحدین کی ملاقات، اس میں شبہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فیض الہی کے خفیف شعائیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں، چنانچہ قصت بن سعدہ اور ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حریث، زید بن عمر بن نفیل نے بھی بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے برادر ذات تھے اور مکہ میں ہی رہتے تھے، اس لیے قیاس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ملے ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی۔ ادب و محاضرات کی کتابوں میں عموماً اور بعض تاریخوں میں مذکور ہے کہ قص بن سعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ میں شریک تھے۔ اس خطبہ کا بڑا حصہ اکثر اہل ادب نے نقل کیا ہے، اور چونکہ اس کے فقرے بظاہر قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اور مخفی ہیں، اس لیے عیسائی مورخین دعویٰ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز انہی سے لیا۔ چنانچہ بعض فقرے یہ ہیں: ایھا الناس اسمعوا وعوا واذا وعیتم فانتقوا، اس طرح کی یہ عربی ایک ہے۔ قص بن سعد کی روایت اور اس کا خطبہ مختصر مطول بعبارت جاہز وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن وہ سرتپا مصنوعی اور موضوع ہے۔ اس کی روایت عموماً ناقابل سند بلکہ کذاب ہیں۔ چنانچہ سیوطی نے موضوعات میں اس روایات کے تمام طریقوں کو نقل کر کے ان کی روا سے بحث کی، اور علامہ ذہبی اور حافظ بن حجر وغیرہ کے اقوال تفصیل سے نقل ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے مروی ہے، لیکن یہ ہر طریقہ میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہے جو موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا، اور اس کا ایک مشترک راوی محمد بن حجاج ہے۔ اس کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ کذاب اور خبیث ہے۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ حریثہ کی حدیث اسی نے وضع کی۔ اس ایک طریقہ کار سعدی، اچھا، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حدیث کرتا ہے نا، قیامت والے دن اس کے لیے بڑی سخت قسم کی سزا ہے، اور لوگوں نے اس طرح کی حدیثیں گھڑی بھی ہیں۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اچھا کہاں پہ تھا، ہاں، یہ ایک طریقہ کار کا راوی سعید بن حبیرہ ہے۔ اس کی نسبت ابن حبان نے لکھا ہے کہ سکہ لوگوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا، یا تو وہ خود یہ حدیثیں تسلیم کرتا تھا یا وہ اور لوگ اس کے لیے بنا دے دیا کرتے تھے۔ ایک طریقہ سے راوی قاسم بن عبداللہ اور احمد بن سعید ہیں، یہ دونوں حدیث بنانے میں بدنام ہیں۔ بہقی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصہ نقل کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قص بن سعد کا پورا خطبہ اپنی یاد میں بیان کیا ہے۔ یہ روایت پوری کی پوری موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کے اور طریقے بھی نقل کیے ہیں۔ احباب خاص کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کون کون سے تھے۔ نبوت سے پہلے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، دوست تھے، یار تھے، ان کے ساتھ رفیق تھے، وہ سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ اور عالی منزلت تھے۔ ان میں سے مقدم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک صحبت رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچرے بھائی حکیم بن حزام، جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب رفع انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دارالندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ چنانچہ اسلام کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ
1,00,000 درہم پر بیچ ڈالا، لیکن یہ رقم کل رقم خیرات کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں 5 برس بڑے تھے، اگرچہ یہ مدت تک یعنی ہجرت کے 8ویں سال تک ایمان نہیں لائے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کعبہ کی زوئین کا اسباب نیلام ہوا تھا اور اس میں ایک عمدہ حلہ تھا۔ انہوں نے 50 اشرفی میں اس کو خریدا اور مدینہ لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، البتہ قیمت لو تو لے سکتا ہوں۔ مجبور ہو کر انہوں نے قیمت لینی گوارا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ بن صعبہ جوازت کے قبیلے سے تھے، جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں تھے۔ نبوت کے زمانہ میں یہ مکہ آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ راستہ میں جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کا غول ہے۔ مکہ کے کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ لونڈوں کا غول دیکھ کر زماد نے یہی قیاس کیا کہ حضرت کے پاس آئے اور کہا، محمد میں جنون کا علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے چند مؤثر جملے ادا کیے۔ زماد مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کو مختصر مسلم و نسائی نے بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تفصیل مسند ابن احمد بن حنبل میں ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صائب مخزومی تھے، مجاہد بن حجر جبر اور جو مشہور مفسر گزرے ہیں انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہایت صاف رہا تھا اور کبھی بھی کوئی جھگڑا یا مناشقہ پیش نہیں آیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ آفتاب رسالت کا طلوع یعنی کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اعلانیہ طور پر جب مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا مراکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغائے امتیاز صرف اس قدر تھا کہ صنم کدہ کے متوالی اور کلید و بردار تھے۔ بائیں ہمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہتے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو یہاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف اریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا۔ آگے ہے مراسم جاہلیت اور لو لعب سے فطری اجتناب۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام اشاغل سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص جو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق شوق سے رات بھر سنتے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا، لیکن اتفاق سے راستہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا۔ تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا اقتضاء تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کا تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشدید اور رہنمائی کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ کے قریب میں حق پرستوں ورقہ، زید، عثمان ابن حویرث کے دل میں خیال آیا کہ جماعت لا یعقل کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کے تلاش کرنے کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقے سے پوجنا ہے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دنیاوی تعلقات تجارت
کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں، تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ غار حرا میں عبادت۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان لے جاتے، وہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ مصروف ہو جاتے۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی دھوکہ ہوا، چاند نکلا تو اس اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، لا احب الآفین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ میں فانی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ آگے ہے، ایک مغربی مورخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی۔ سفر و حضر میں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا وہ کوئی ہرا کی چٹانیں، کوئی طور کے سر، بفل چوٹیاں، کھنڈر و میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ فرشتہ پہلی بار نظر آنا۔ نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے تھے، جو آپ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے بعین وہی پیش آتا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اس خدا کا نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ آپ گھر واپس تشریف لائیں تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعات بیان کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عبری زبان جانتے تھے اور توریت اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کی کیفیت سنی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطرود نہ ہوں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت زبان پہ بے شبہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارگراں کی عظمیت کا تخیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں ہیں، یہ الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جس روز تک جب وہی رک جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے کہ اپنے آپ کو گرا دیں، مگر یہ نقل صحیح نہیں ہے یہ والی۔ اچھا، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں معترضین کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کا شوق ہو سکتا تھا، اور ہو تو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی تھی۔ اچھا،
ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں مقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اس کی تمام شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آئیں، جس سے بہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ جبکہ صحیح مسلم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کرتے تھے، جس میں صحاب بھی موجود ہے۔ نبوت سے پہلے فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنا اور جسمانی علائشیں نکال کر پھینک دینا، تو خود ان روایتوں کی روایت کرنے والے کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں فرشتے کا نہ آنا ایسا واقعہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے۔ تو آج میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم نے یہ پڑھا ہے، آج کا جو سبق ہے اس کا موٹا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے احباب کون تھے، دوست کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لہو لہو میں نہیں جاتے تھے، کسی جلسے میں نہیں جاتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے، کسی وہاں پہ بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے ان کی شاعری سننے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر وحی آنا جب شروع ہوئی تو وہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھا، اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار نظر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے مراقبہ کرتے تھے اور اپنا کھانا وہاں پہ لے جاتے تھے، جب کھانا ختم ہوتا تھا تو دوبارہ نیچے تشریف لے آتے تھے گھر میں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں مبتلا ہو گئے، اور ورقہ بن نوفل خدیجہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اچھا، آج کا یہ ہمارا سبق تھا، اس میں ہم نے موٹی چیدہ باتیں بیان کی ہیں اور اس کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر، یہ جو ہم باتیں کی، ان کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اوپر ہو بہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری کامیابی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، اور ہمارے لبوں پر جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا جہاں سے فانی سے کوچ کر جائیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔